لیکن جب جنگ ہوگی بلا لیے جائیں گے سب کے سب. یہی اسرائیل میں ہے، یہی چائنا میں ہے. پیپلز آرمی، پیپلز آرمی. خامخواہ یہ انفینٹری اتنی تعداد کے اندر کھڑی ہے، کوئی ضرورت نہیں. اور ہر مسلمان کین بی ڈرافٹڈ، جو بھی جنگ کرنے کی صلاحیت کی عمر میں ہوگا، جوان آدمی 40-50 برس تک کا، اس کو لازماً سروس کرنی ہوگی. غیر مسلم اس سے مستثنا ہوں گے، الا یہ کہ وہ خود چاہیں، خود کرنا چاہے تو کرے. لیکن اس میں پھر ایک ایکسیپشن ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. وہ کیا ہے ایگزمپشن؟ ہائیسٹ لیولز آف پالیسی میکنگ ویدر ان سول ایریا اور ملٹری ڈومین، اس پر کوئی غیر مسلم نہیں جائے گا. کیوں؟ کہ مسلم ریاست نظام خلافت کی جو ٹاپ پالیسی ہوگی وہ اس خلافت کے نظام کو دنیا میں پھیلانا، اسے گلوبل بنانا. اور ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم اس کو سبسکرائب نہیں کر سکتا، وہ دل سے اس کا حامی کبھی بھی نہیں ہوگا. لہذا ہائیسٹ لیول کے اوپر، جیسے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، پتہ نہیں عمل صحیح ہوتا تھا کہ نہیں، کہ فوج میں ایک خاص عہدے تک جا سکتا تھا قادیانی، اس سے اوپر نہیں. اسی طریقے سے غیر مسلم جا سکتا ہے فوج میں، اگر فوجی سروس کرنا چاہے جائے، لیکن ایک خاص لیول سے اوپر جہاں پر کہ ٹاپ پالیسی فریم ہونی ہو وہاں وہ نہیں جائے گا. اسی طریقے سے جو آخری بات ہے جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن گیا، وہ کیا ہے؟ لیجسلیشن میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. They will not be a part of the legislature. کیونکہ لیجسلیشن کی بنیاد کتاب و سنت ہے، وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے. How can we associate them؟ یہ بات آج کی دنیا کے جو جمہوریت کے جو اصول ہیں، وہ چونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہے قومی ریاست جغرافیائی حدود کے اندر، جو ہے شہری ہے. ہماری تو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، یہ کوئی جو ہے وہ جغرافیائی حدود تو اس کی ہوں گی، بٹ دیٹ از ناٹ دی بیسس آف دس اسٹیٹ. آئیڈیالوجی ہے، ایمان ہے، اس کے اوپر یہ اسٹیٹ کھڑی ہوئی ہے. لہذا قرآن اور سنت کو جو نہیں مانتے وہ لیجسلیچر میں کیسے آ جائیں گے؟ حالانکہ واقعہ یہ کہ پاکستان جیسے حالات کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. کتنے لوگ آ جائیں گے اور کتنے وہ مؤثر ہو سکتے ہیں، اور کتنے کچھ وہ مؤثر ہوں گے، جبکہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی. تو اٹ میکس لٹل ڈفرنس. لیکن کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 55 اور 45 کا معاملہ ہو، جیسے کبھی ایسٹ پاکستان میں تھا ہندو مسلم معاملہ. بنگلہ دیش جو بعد میں بن گیا مطلب تو ہندو کافی چلے گئے. اور پھر یہ ہے کہ ہندو یا کوئی غیر مسلم اپنے پیسے کے ذریعے سے مینور کر سکتا ہے مسلم جو ممبرز ہیں آف دی پارلیمنٹ. لہذا ان چیزوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنے ووٹوں سے اپنی کوئی اسمبلی بنا لیں، اپنے کوئی ادارے بنا لیں، تاکہ ان کے حقوق کا معاملہ، ان کے معاملات جو ہیں، اگر کوئی وہ ریپرزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں حکومت کے سامنے، تو وہ ان کی اسمبلی یا ان کے بورڈز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں. یہ تو یقیناً ہوگا، لیکن وہ قانون ساز ادارے کے رکن نہیں ہو سکتے. یہ ہے نقشہ جدید اسلامی خلافت کا سیاسی اور دستوری اور آئینی اور قانونی ڈھانچہ. اب کچھ قصہ درد ہے جو سنانے کے لیے یہ آپ کو ایک لیفلیٹ دیا گیا ہے. دیکھیے یہ لیفلیٹ جس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے، پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس میں آج سے 55 سال پہلے خلافت کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. چودہ اگست 1947 کو وجود میں آیا اور 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. Sovereignty belongs to him. We wash our hands off the claim to any sovereignty. جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر استعمال ہوگا. گویا کہ اسلامی ریاست کے پہلے 2 دستوری تقاضے پورے ہو گئے. تیسرا تقاضا دفعہ 227 میں آ گیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، وہ بھی پورا ہے.
چوتھا تقاضا ضیاء الحق صاحب نے کیا، فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر دی. جس قانون کو یہ کہہ دے کہ غیر اسلامی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، جو میں نے بتایا آپ کو. اس سب کے باوجود ہمارے اس دستور میں کچھ ایسے چور دروازے ہیں کہ یہ ساری دفعات غیر مؤثر. اسی لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دستور منافقت کا پلندہ بن کر رہ گیا. سارا اسلام موجود اور بالکل غیر مؤثر. قرارداد مقاصد پہلے پریمبل میں تھی، صرف دیباچہ تھی، وہ آپریٹو کلاز میں نہیں تھی. ضیاء الحق صاحب نے کیا ہے یہ کہ اسے آپریٹو کلاز بنا دیا 2A، لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ سارے دستور پر حاوی ہوگی، لہذا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے فیصلہ دے دیا. غالباً آرٹیکل 45 کی روح سے صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی قاتل جس کو ثبوت پہنچ گیا کہ وہ قاتل ہے اور سیشن جج سے بھی، سیشن عدالت سے بھی سزا مل گئی، اس کی اپیل ہائی کورٹ سے بھی ختم ہو گئی، اس کی اپیل سپریم کورٹ نے بھی جو ہے رد کر دی، پھر بھی صدر مملکت کو رحم کھا کر جان بخشی کرنے کی اجازت ہے. یہ خلاف اسلام ہے. کسی صدر مملکت یا اس کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں. یہ صرف مقتول کے ورثاء کا حق ہے، وہ چاہیں تو خون بہا اور دیت لے کر معاف کر دیں اور چاہیں تو ویسے معاف کر دیں، لیکن کسی صدر کو نہیں. اس پر جب مقدمہ دائر کیا گیا، جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بھی دفعہ ہے ایک دستور کی، یہ بھی دفعہ ایک دستور کی، تو کوئی دفعہ دوسری دفعہ کو رول نہیں کر سکتی. بات ختم ہو. کیا حیثیت رہ گئی قرارداد مقاصد کی؟ نمبر 2، 227 کو اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل، کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے اوپر غور و بحث کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. آگے کچھ طے نہیں کہ رپورٹوں کا کیا ہوگا. کوئی رپورٹ کتنی مدت کے اندر پارلیمنٹ میں پیش ہونی چاہیے، کچھ نہیں. لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر. بڑی بڑی تنخواہیں ہیں علماء جو اس میں شامل ہیں، پھر ان کے ٹی اے 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرنا، ہوائی جہاز کے سفر. انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رپورٹ گئی اور وزارت داخلہ کی الماری میں رکھی گئی، ختم. وہ رپورٹ گئی وزارت مالیات کے، فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی وزارت میں پہنچ گئی، سب ڈمپ ہوتی چلی گئی. کوئی کسی کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں پوچھی گئی کہ کہاں گئی ہو. نمبر 3، ضیاء الحق صاحب نے بہترین کام کیا فیڈرل شریعت کورٹ، اور وہ وہی جو میں نے بتایا تھا. جوڈیشری کا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں ایگزسٹنگ لا یا جو فلاں قانون اس وقت بن رہا ہے پارلیمنٹ میں وہ پورا یا اس کی کوئی ایک شق شریعت کے خلاف ہے، تو مجھے موقع دیا جائے، میں ثابت کرتا ہوں. اوکے، آؤ دلیل دو. جواباً جو اس کے خلاف ہو وہ بھی آئیں، وہ بھی دلیل دیں. جورس کنسلٹس کو بلا لیا جائے، علماء کو بلایا جائے، دعوت دے کر بلایا جائے، دانشور بھی آ جائے. اگر اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ سینٹرل حکومت کا معاملہ ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کو، اور اگر وہ پروونشل معاملہ ہے تو پروونشل گورنمنٹ کو نوٹس چلا جائے گا کہ ود ان 4 اور 6 months آپ اس کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور آپ کے قانون کے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے گا. اس سے صحیح تر تو نظام کو ہو ہی نہیں سکتا. میں خود سجیسٹ کر چکا ہوں پہلے کہ جوڈیشری کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ فلاں مکتب کے علماء کو بھیج دو اور یہ بریلوی مولوی فیصلہ کریں گے یا دیوبندی کریں گے یا اہل حدیث نہیں، نتھنگ سارٹ. بریلوی بھی آئیں آرگو کریں، دیوبندی بھی آئیں آرگو کریں، اہل حدیث بھی آئیں آرگو کریں. کورٹ کے اندر کھلا میدان ہے، آرگو کیجیے. لیکن ضیاء الحق نے کیا کیا؟ بدقسمتی، بہت بڑا بدقسمت انسان تھا، بہت بڑا بدقسمت. اس ملک میں 3 اشخاص ایسے آئے ہیں جنہیں اللہ نے بہت عظیم مواقع دیے، بٹ دے فیلڈ ٹو اویل them. بھٹو کو عظیم موقع ملا تھا، وہ ماؤ زے تونگ بن سکتا تھا اس ملک کا، نئی زندگی ہو جاتی. نہیں، وہ اپنی فیوڈل
سکن سے باہر نہیں نکل سکا. ہی واز اے فیوڈل ہمسیلف. ضیاء الحق کو موقع دیا تھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا. نظام مصطفیٰ کی تحریک جس قدر زبردست تھی اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں خلافت کی تحریک، اور پھر تحریک پاکستان، اور پھر تحریک نظام مصطفیٰ 1977 کی. اتنا اس وقت جو قدم بھی اٹھاتا ضیاء الحق، کوئی نہیں تھا میدان میں جو روک سکتا، کوئی نہیں آ سکتا تھا. اتنا جوش اور جذبہ تھا. لیکن بدقسمتی، محرومی، بدبخت، ان کو کون راضی کرے گا، ان کو کون راضی کرے گا. میں نے جب آخری دن شورا سے استعفیٰ دیا ہے 5 جولائی 1982 کو، میں گیا، میں نے کہا کہ آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. میں خود مجھے گھبراہٹ سی ہوئی ہے، میں نے کیا کہہ دیا. میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا اور یہ تو واقعی ان کے ہاں محراب ہے. لیکن وہ شخص بڑا متحمل تھا، اس میں کوئی شک نہیں. نہیں کیوں کیا بات، کیسے؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو اس میں جج مقرر کیا. تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. پھر آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ فیملی کورٹس کے بارے میں، فیملی لاز کے بارے میں بھی تم بات نہیں کر سکتے. ہمارے جس قانون کو انگریز نے نہیں چھیڑا، جس قانون کو ہندوستان کے مسلمانوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگانے دیا ہندوؤں کو، اور یہاں ایک ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل نام نہاد، اور اس نے ایک منکر حدیث کے کہنے سے، غلام احمد پرویز، وہ قوانین بنا دیے. سب نے کہا کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے. اور میں نے کہا آپ نے بھی ہاتھ باندھ دیے شریعت کوڈ پر. میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ ان کے ہاتھ کھول دیں. آپ کو ان کی دیانت پر، ان کے علم پر، خلوص پر کوئی اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ کھول دیں ان کے. وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور. اور غلام احمد پرویز زندہ تھے اس وقت تک. میں نے کہا وہ آئے، وہ بھی آرگو کر دیں کہ نہیں اختلاف سنت کوئی شے، کتاب قرآن کو سنت. کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ ہے تو میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں. یہ لیجئے میرا استعفیٰ، میں لکھ کے لایا ہوں. 2 ہتھکڑیاں ڈال دی، 2 بیڑیاں ڈال دی. Constitution of Pakistan is beyond your scope. Judicial procedural laws, ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، beyond your scope. Muslim family laws, beyond your scope. مالیاتی قوانین 10 سال کے لیے beyond your scope. پھر کیا رہ گیا؟ Exercise in futility. یہ ہے جس کو میں نے منافقت کا پرندہ قرار دیا ہے. اور اب دوسری طرف کی بات میں کر رہا ہوں. یہ ملک اپنے خوفناک ترین دور میں داخل ہو چکا ہے. میں نے 1 سال 1 ماہ قبل عید الاضحیٰ کے خطاب میں مسجد دارالسلام میں کہا تھا کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اور وہ پھر میں نے تقریر بھی کی تھی، ذرا عنوان بدل دیا تھا تقریر کا، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات. میں نے پورا کیا. منفی بنیاد یہ تھی پاکستان کی، مثبت بنیاد یہ تھی. یہ دونوں منہدم ہو رہی ہیں. پھر کیا جواز رہ جائے گا پاکستان کو؟ اور میں نے کہا تھا کہ 2.5-3 سال میرے نزدیک ہیں آپ کے پاس. اس کے اندر اگر یہاں کوئی اسینشل بنیادی چینج نہ آئی اور اسلام کی طرف ہم نے رخ نہ کیا اور اللہ کی جناب میں توبہ نہ کی، تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. 1 سال کے بعد میں نے پھر تقریر کی کراچی کی مسجد میں، قرآن اکیڈمی میں. اب دیکھو 1 سال میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. بلوچستان کا معاملہ ایک ڈائلیما ہے، ایک بھنور ہے. گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. یہ ڈائلیما ہے. آپ سختی نہیں کریں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی تو سوئی گیس کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا تھا، زیادہ بڑا ہوگا تو قیامت آ جائے گی پاکستان کے اندر. چولہے بند، فیکٹریاں بند، کتنی جگہوں پر بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس سے بند. کیا ہوگا؟ اگر سختی نہ کریں گے تو بڑھتے جائیں گے. انہوں نے ٹریننگ لے لی ہے ان کی. اب ایک یہ پوری سازش ہے پوری
انٹرنیشنل سازش ہے جو ہو رہا ہے. میں تقریر کر چکا ہوں، 1.5 گھنٹے کی تقریر کا کیسٹ شاید کہیں ہو، اگر باہر ہو وہ آپ لے سکتے ہیں. وہ 1 سال بعد کی بات ہے اور یہ ہے 1 سال پہلے کی بات. یہ یہاں باہر موجود ہے، جو بھی یہ لینا چاہیں یہ کتاب چلے اور پڑھیں اسے. تو گویا کہ اس وقت ہم شدید ترین ضرورت میں ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو، شدید ترین. لیکن وہ مدد نہیں آئے گی جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں. عوامی سطح پر توبہ ہو، ہر حرام کام کو چھوڑا جائے اور ہر فرض کو ادا کیا جائے، اور دستوری سطح پر توبہ ہو. وہ جو چور دروازے دستور کے اندر ہیں، جس نے کہ اس کے منافقت کا پلندہ بنا دیا ہے، ان کو پلگ کر دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے. یہ ہوگی ہماری اجتماعی توبہ. تو شاید اس سے، شاید نہیں یقیناً، مجھے یقین کے ساتھ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے گی. یہ ذرا لیفلیٹ نکال لیجئے اور میرے ساتھ پڑھیے. دیکھیے، اندرونی خلفشار کے بھنور، یہ بھنور ہے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر. سختی نہ کریں تو تباہی، سختی کریں تو ریئیکشن اور بڑھے گا، ویشس سرکل. پھر اور آگ لگے گی، پھر اور سختی کریں گے پھر اور آگ لگے گی. یہ ویشس سرکل کہلاتا. یہ بھنور ہے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر. بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. وزیرستان میں ابھی تک سلگ رہا ہے معاملہ. آج بھی محسود کے ایک شخص نے تو کہہ دیا کہ جو معاہدہ اس نے کیا ہے وہ تو اس کا اپنا ذاتی ہوگا، ہم نہیں مانتے اسے، ہم تو جہاد جاری رکھیں گے. اور امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ آنے والا ہے. تم سے اب تک یہ چند ہزار آدمی نہیں ختم ہوئے، تم سارے وزیرستان کو ختم کر دو تو کیا بگڑ جائے گا. ڈیزی کٹرز ہم لے آئیں گے اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو، تاکہ دیوں کے ساتھ گھن پستا ہے تو پسے، ہمارا کیا ہے. وزیرستان یہ بھی آتش فشاں ہے. پٹھانوں کی اپنی کوئی روایات ہیں، ان کی آنر ہے، عزت ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. کیوں انگریزوں نے ان کو رکھا تھا کہ آزاد قبائل ہیں، ہم نہیں چھیڑیں گے. اس سے اوپر چلیے، گلگت کے اندر جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ تو ہوتا تھا. اس دفعہ یہ بارود خانے تک پہنچ گئی ہے آگ شیعہ سنی. بلتستان، سکردو، خپلو جو بالکل انڈیا کے ساتھ لگے ہوئے بیٹھے ہیں. اور نیچے اتریے ادھر سے، میں نے تو یہ سرکل یوں بنایا ہے: بلوچستان، وزیرستان، گلگت، بلتستان، کشمیر. کشمیر ہم نے ساری لچک دکھا لی، بھارت کی ہر بات مانی. اسی پر تو سارا معاملہ چل رہا تھا. ہم کہتے تھے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو پھر نارملائزیشن ہوگی. وہ کہتے تھے نہیں، پہلے نارملائزیشن پھر کشمیر پر بات ہوگی. نارملائزیشن سب کر لی ہم نے جنہیں ہم کہتے تھے یہ فریڈم فائٹرز ہیں، انہیں فسادی قرار دے دیا، دہشت گرد قرار دے دیا، ان کے کیمپ ختم کر دیے. ان کو جو ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جیسا سجدہ صحب جو کیے ہیں، جتنے کیے. اور کشمیر حل کہاں ہے؟ دور دور تک بات ہی نہیں ہوئی ابھی تک. تو کشمیر پر کوئی شروع ہی نہیں ہوئی. اور انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا ہے، یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اور نمبر 2، یہ ہمارے سیکولرزم کی علامت ہے، ہم کسی صورت بھی اس کو ختم کرنے کو تیار نہیں. اور دوسری طرف پنجاب کا گلا گھونٹنا ہے. دریا راوی پر بھی اب ڈیم بنا رہے ہیں. اس کا انہیں حق ہے، اس لیے کہ ہم نے جو انڈس بیسن ٹریٹی تھی اس میں 3 دریا دے دیے تھے ہندوستان کو، ستلج، بیاس اور راوی. یہ انہی کا ہے. وہ تو جو تھوڑا بہت چھوڑ دیتے ہیں پانی، کیا کریں، آخر سیلاب آتا ہے، وہ آتا ہے تو پانی آ جاتا ہے. ورنہ ہم تو راوی کے لیے پانی چناب سے لا رہے ہیں اور پھر پانی آگے پہنچا رہے ہیں دریا ستلج کے اندر تاکہ سلیمان کی نہریں جو ہے چل سکے. اب انہوں نے چناب کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، بنگلی ہاٹ ڈیم کے اوپر بات ہی کرنے کو تیار نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گئے ہیں ورلڈ بینک کے پاس، انہوں نے بھی کہہ دیا ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت تو نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. ہاں، ہم کسی غیر جانبدار شخص کو مقرر کر دیں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوگی وہ کہیں گے یہ ٹائم بارڈ ہے. اتنے سالوں سے ہم بنا رہے تھے یہ
ڈیم یہ